بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں ہم ان احادیث پہ نظر ڈالیں گے جو کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہیں، ان کے ساتھ خاص طور پہ بیوی کے ساتھ جو شوہر کا تعلق ہونا چاہیے اور جو خیال رکھنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کی تاکید کی گئی، وعاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ معاشرت اچھی طرح کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی، اور احادیث سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ فَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی والا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی کرنی چاہیے، اس لیے کہ فطرتاً وہ مرد کے مقابلے میں کمزور پیدا کی گئی ہے، کمزور ہے، تو اسی لیے پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہی اصل مطلوب ہے کہ وہ کیا جائے، اور وہ اپنی جذبات کی وجہ سے ایک ہی حالت میں نہیں رہتی، حالت ہی بدلتی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے جیسے بھی اس کی حالت ہو۔ اور آدمی کبھی اس کو سیدھا نہیں کر سکتا، سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہی مسئلہ بن جائے گا۔ تو لہذا جو اس کی تخلیق ہے کہ ٹیڑھے پن میں اس کی تخلیق کی گئی ہے، تو فرمایا اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسی طرح اس میں شقاق اور فراق پیدا ہوگا۔ تو لہذا پھر عفو درگزر سے کام لو، اس میں سختی کرنے کے بجائے۔ وہی مراد یہی ہے کہ سختی کرو گے اور اس کو سیدھا کرنے کی، اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کرو گے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے پھر تمہیں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ تم نے اس کے ساتھ اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے۔ اور اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو تربیت کا فریضہ سر انجام دینے والے ان کے لیے ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ اپنے زیر تربیت افراد کے مزاج سے ان کو واقف ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی تربیت کرنی چاہیے۔ جیسے ایک بچہ ہے، بچوں کو آپ بچے کی ذہنیت کے لحاظ سے اس کی تربیت کریں گے۔ خواتین ہیں تو خواتین کے مزاج، طبیعت اس کو سامنے رکھیں گے، اور کہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ ان کے مطابق بات کریں گے، کہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جاہل قسم کے لوگ ہیں، عام افراد ہیں، ان کے ساتھ اس طرح بات کی جائے گی۔ تو یہ بھی اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا پھر وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح اس میں پوری طرح خیال رکھتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھیں اور پھر بات کریں، پھر تربیت کریں۔ ہر چیز جو ہے وہ ہر جگہ نہیں چل سکتی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرد، مومن عورت، خاص طور پہ بیوی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، سے بغض اور نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی صفت اسے ناپسند ہوگی، کوئی دوسری صفت اسے پسند بھی تو ہوگی، یا اس طرح آتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صفت ایسی ہے جو اس کو پسند ہوگی، تو یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ یہ بالکل ہی کسی کو بھی سراپا برائی نہیں سمجھا جا سکتا۔ خاص طور پہ اگر وہ بیوی ہے تو وہ بالکل ہی بری ہے، کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو پھر اس کو قول کرنا چاہیے، مرد کو بھی اور اس صاحب ایمان عورت کے حوالے سے بھی، کہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کو وہ سراہے اور ان کا خیال رکھے، کہ ان کی وجہ ہی سے پھر اس کے دوسرے معاملات بھی انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو لہذا پھر بالکل ہی اس کو انکار کر دینا، بالکل ہی اس کو برا سمجھنا، یہ چیز غلط ہے۔ اس چیز سے ہی سختی سے منع فرمایا گیا کہ ایسا مت کرو۔ جہاں تم کو کوئی بری چیزیں لگتی ہیں وہ اچھی چیزیں بھی تو ہیں، تو اچھی چیزوں پر نظر رکھو۔ تو یہی اسی بات کی ہے کہ ہمیں مثبت انداز میں وہ سوچنا چاہیے
اس طرح ہی بالکل ہی وہ منفی انداز یہ ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے، اور اسے پھر اپنی بیوی کی خوبیوں اور خامیوں پر نظر رہنی چاہیے، جہاں خطائیں ہیں اسے درگزر کر دیں، اور جو خوبیاں ہیں اس سے نظر رکھیں، اس کا سراہیں ان کو۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان پھر جو زندگی کو تحمل، ضبط، برداشت اور عفو و درگزر کے ساتھ بسر کرے گا، یقین اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کے لیے برکتیں ہوں گی اور وہ کسی قسم کی کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عامر بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا حمد و ثنا کے بعد کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يؤطين فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن۔ تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت فرمایا تھا آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ سنو، عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی والا سلوک کیا کرو، وہ تمہارے پاس ایک طرح سے قیدی ہیں، تم ان سے اپنی جو بھی خواہشات پوری کرتے ہو اور تم اس کے علاوہ کوئی چیز اختیار نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ان کے بستروں میں سے الگ چھوڑ دو، انہیں مار سکتے ہو لیکن بہت زیادہ نہیں، ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی خطرناک ہو جائے، لیکن اگر تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان کے خلاف کوئی اور راستہ تلاش مت کرو۔ سنو، بے شک تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں اور تمہاری عورتوں کے حقوق تم پر ہیں۔ تمہارے ان پر یہ حقوق ہیں کہ کسی کو تمہارے بستر کو روندنے کی اجازت نہ دیں، ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں جو تمہیں اچھے نہیں لگتے، اور سنو ان کے تم پر یہ حقوق ہیں تم ان کے ساتھ ان کے لباس خوراک کے معاملے میں اچھا سلوک کرو۔ اس طرح دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ تو اسی طرح پھر یہ قرآن نے بھی بتایا، اور اس میں بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر عورت کوئی نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے پھر ترتیب بتا دی گئی، اس ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واعظ ہے، تذکیر ہے، ترغیب و ترغیب ہے، اس کے ذریعے سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے، نہ مانے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ بستر سے علیحدہ کر لیا جائے، پھر اس سے ساتھ آدمی رات نہ گزارے۔ تیسری صورت یہ ہے اگر نہ مانے تو وہ ہے کہ اس کو مار سکتا ہے، لیکن شدید نوعیت کی نہ ہو کہ ہڈی پسلی توڑ دے یا اس قسم کی کوئی بات نہیں، صرف ایک وہ ڈانٹنے کا انداز ہے یا ایک سختی کا انداز ہے، بس اس کے علاوہ اور اسلام نے اجازت نہیں دی کہ اس طرح تم کرو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے حقوق ادا کریں، تبھی بات بن سکتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حقوق کا ادا کرنا یہی بہت اہم ہے۔ تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے، جو اسے پتہ ہے کہ فلاں فلاں سے شوہر نفرت کرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، تو ان کو اجازت نہ دے، صاف کہہ دے کہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ اور اس طرح عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کا اختیار حاصل نہیں ہے، یا تو اس نے اجازت دے رکھی ہو کہ ٹھیک ہے تم اتنے پیسے خرچ کر سکتی ہو، خیرات کر سکتی ہو، صدقہ کر سکتی ہو، یا اس کو پتہ ہے کہ اس پہ کوئی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بڑا معاملہ ہو، کوئی بیع شرا ہو، لین دین ہو، یا اور کوئی مسائل ہو، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ہی اس کو کیا جائے۔ اور اسی طرح پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر استطاعت کے مطابق خرچ کرے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، جیسے کہ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے، حضرت معاویہ ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، پھر چہرے پہ مت مارو، اسے یہ کبھی نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے قبیح بنا دے،
اور گھر کے اندر ہی اس سے علیحدگی اختیار کرو، گھر سے مت نکالو۔ یہ بھی ابو داؤد کی جو روایت معلوم ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ حقوق ہیں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں جب بھی وہ اپنے کھانے میں، پہننے میں، خود وہ اپنے لیے کپڑے بناتا ہے، اپنے لیے تو بیوی کے لیے بھی بنائے، اس کے لیے بھی اس کا حق ہے کہ اس کو دے۔ اور اسی طرح پھر یہاں پر یہ بھی ہوا کہ چہرے پر مارنا غلط ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر اس کو اتنی خوبصورتی نہیں ہے، نقش و نگار اس کے اچھے نہیں ہیں، تو پھر اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق جو ہے وہ خوبصورت بنائی ہے، جس کو بنایا ہے اچھے انداز میں بنایا ہے۔ تو آدمی کو پھر اپنی بیوی کے حقوق کے متعلق معلوم ہونے چاہیے، پوری آگہی ہونی چاہیے کہ کیا کیا حقوق ہیں اس کے، جو اس کو ادا کرنے چاہیے۔ اور انہی میں پھر جیسے ہم نے پچھلی حدیث سے پڑھا کہ تأدیب کا ایک طریقہ جو دیا گیا ہے کہ وہ صرف یہی ہے کہ وہ اس کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، گھر سے نکالنے کے لیے نہیں کہ ذرا سی بات پہ گھر سے نکال دیا جائے، دھکے دے دیے جائیں، تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ تو صرف ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے پر چل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو بیوی کو کھانا ہے، لباس ہے، اس کی ضروریات ہیں، یہ اس کے حقوق میں شامل ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ حقوق پوری طرح ادا کرے۔ اور اس میں یہ حدیث بھی ہمیں آتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، کہ آپ نے فرمایا کہ مومنوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جو ان میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ اچھا ہو۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی ہے کہ کس طرح اس میں خیر و بلائی کی خصال کے تمام اوصاف جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ پھر انسان کو چاہیے کہ اس معاملے میں پوری کوشش کرے اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو گھر میں اچھا سلوک نہیں کرتا لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، تو دوگلا شخص ہے کہ گھر میں تو وہ ایک دم شیر بنا رہے اور باہر جو ہے وہ بزدل بنا رہے، تو یہ بات غلط ہے۔ تو اسی لیے پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس بات کا خیال رکھنا، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح خیر و بھلائی کا ہے، حسن سلوک کا ہے، اور بیوی کے خاص طور پہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس سے خندہ سے پیش آنا چاہیے، اس کی تکلیفیں دور کرنی چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ کوئی ناگوار واقعہ ہو جائے تو پھر عفو درگزر ہے، صبر سے کام لیں، اس میں بھی سختی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں بہت ہی انسان کو اس معاملے میں بالکل ہی شیطان بننے، بلکہ صبر کے ساتھ، درگزر کے ساتھ۔ تو حسن اخلاق ہی جو ہے وہ مومن کی صفات میں سے ہے، یہ تو متقین کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے ہی سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی یہ بات بن سکتی ہے۔ تو اسی لیے پھر ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ خاص طور پہ اپنے گھر میں ان کے لیے بہتر ہو، جیسے آپ نے خود ہی یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا نمونہ پیش کیا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، تو پھر آپ کا جو نمونہ ہمیں ملتا ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ وہی بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے کسی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو برا بھلا نہیں کیا، بلکہ اچھے انداز میں، تربیت کے انداز میں، محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ آدمی پھر اس طرح سلوک کرے تاکہ گھر میں محبت قائم رہے۔ اور یہی چیز اگر وہ خدا نخواستہ برعکس ہو جائے تو اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرے، گھر میں اختلافات پیدا کرے، گھر میں ناچاقی ہو، گھر میں ہر وقت یہی چخ چخ چلتی چلی رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے، وہ پھر گھر میں گھس کر پھر پوری طرح یہ ان تمام چیزوں کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم شیطان کو موقع نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب گھر میں اس طرح کی چخ چخ ہوگی اور گھر میں ناچاقی رہے گی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے سے وہ تلخیاں ہوتی رہیں گی، تو اس کے اثرات پھر اولاد پہ بھی آتے ہیں۔ اولاد بھی ہمیشہ آپس میں لڑتی رہتی ہے، جھگڑتی رہتی ہے، گھر میں پھر سکون و اطمینان نہیں رہتا ہے۔ تو لہذا گھروں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ امن و عاشقی کا نمونہ ہو تو اس میں عفو درگزر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ گزاریں گے، تبھی گھر جو ہے ہمارا وہ رحمت اور سکون کا مقام ہوگا، اور اس میں ہر طرح سے آسانیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.